وہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے میں بہتر سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان باہر ہوتا تو شاید یہ سینیریو نہیں تھی. ٹھیک ہے کون سا آئین چل رہا ہے جس وقت پاکستان وہ پاکستان بنانا ریپبلک بن جو ہمارے بزرگوں نے پیشن گوئیاں کی ہے یہی حالات رہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک تو ہمیں وہ بٹن نہیں مل رہی جس سے ہم نے 12 منٹ میں اسرائیل کو تباہ کرنا تھا. اللہ کرے وہ بٹن ہمیں مل جائے. بیوی کی بے حرمتی جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوتا نا. قوموں میں سب پر بازی لے گیا. پنجاب میں، پختونوں میں، سندھیوں میں، بلوچی میں. فلسطین ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، ان کی حرمت پر ہوتی ہے. تو آج نہیں دیکھتے کہ آج کے بعد اگر کہا جائے دنیا کی دلیر قوم تو وہ فلسطین ہے. تو ہمیں فلسطینی پر فخر ہے. فلسطین یقیناً بہت دلیر قوم ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پریس کلب کے قریب اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پر ظلم کے خلاف عمران خان صاحب کی کال پر، اور اس وقت میرے ساتھ علمگیر خان صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ آج کی آمد کا مقصد کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور ویسے تو پوری جو ہے نا پورے پاکستان میں جمعہ کے دن جو ہے نا فلسطین کے جو وہ ہے لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی دیا تھا طوفان اقصی کے نام سے جو ہے نا ایک پورے مسلم دنیا میں چونکہ یہ جو اسرائیلی بربریت ہے، جاریت ہے، ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. تو ہمارے قائد عمران خان کے کال پہ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اس وقت اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے اور خاص طور پر غزہ کی پٹی کو وہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں اور غزہ کے جو 20 لاکھ آبادی ہے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اس میں خواتین، بچے، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم آج اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. امت مسلمہ سے اسپیشلی اور اپنے حکمرانوں سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں، ہمیں حکمرانوں سے تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حکمران ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں وہ ان کے پیٹو ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے جو فلسطین کے نہتے اور مظلوم عوام کو یا ایک آزاد ریاست ملے گی، یا مطلب ان کی جو 70 سالوں سے جو ظلم اور بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے ہمیں کہ عمران خان جیسے لیڈر جو ہے، یہ مسلم امہ کا لیڈر ہے. عمران خان صرف پاکستان کا نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان باہر ہوتا تو شاید یہ سینیریو نہیں تھی. لیکن یہ کہ ہم عمران خان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی رہائی نصیب کرے. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فیوچر ہم بہت برائٹ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان بہت جلدی ہمارے درمیان میں ہوگا اور عمران خان کی ضرورت ہے پاکستان کو اور مسلم امہ کو. عمران خان کی بڑی ضرورت ہے. ہم اس سے پہلے سنتے ہوتے تھے عمران خان صاحب باہر تھے اور پی ٹی آئی کے رہنما کارکن یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. تو اب آپ کی ریڈ لائن تو اندر ہے، تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کی اسٹریٹجی وہی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت آئین اور قانون نہیں ہے. کون سا آئین چل رہا ہے جس وقت وہ پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے. ہم نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے. ہم نے مرشلاؤں میں بھی ایسا نہیں دیکھا ہے کہ پولیس اور ایجنسیاں لوگوں کے گھروں میں گھسے، ان کے بڑے والدین پر تشدد کرے، ان کے خواتین کی بے حرمتی کرے اور بندوں کو دن دہاڑے وہ اٹھائے. مطلب کوئی FIR نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، اور لوگوں کو اٹھا کے ایک مہینہ 40 دن رکھتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں اور پھر بعد میں جناب وہ مجبور ہو کے وہ آتے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ کی بھی کوئی پریس کانفرنس تو نہیں آ رہی؟ نہیں، میں تو اصل میں تو بہت چھوٹا سا ورکر ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان سے بچائے. لیکن یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے سارے کارکنوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈر اور خوف کے بوجھ توڑ دو اور گھروں سے نکل آؤ. اور اس پہ آنے والے دنوں میں ہم لائحہ عمل بھی طے کریں اور انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ ڈر اور خوف ختم ہو
اور ہم نے دیکھے میں ہمیشہ جو ہے نا عمران خان کی ایک بات مجھے کلک ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یار غلامی اور ذلت کی زندگی سے موت اچھی ہے. تو ہم تو جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے ہم تو وی وانٹ ٹو لیو لائک اے لائن اینڈ ڈائی لائک اے لائن. ٹھیک ہے, شیر کی طرح زندگی جو ہے نا وہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر میں ہے. سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا بھی پختون مٹی سے تعلق ہے. پختون مٹی کے بارے میں ہمارے بزرگان ہمیشہ ہمیں کہا کرتے ہوتے تھے کہ پختونوں کے جو ہمارے مشران ہیں ان کے دلیری کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. انگریزوں سے بھی پاکستان انہوں نے آزاد کروایا تھا ہمارے پختونوں میں. کشمیر تک لیکن آج جو ہمارے پختون علاقے کے گھروں میں بھی بغیر اجازت کے جا رہی ہے, تو اس پر پختون قوم اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی, کوئی لائے عمل کیوں نہیں آ رہا سامنے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے علاقوں میں وہاں لوگوں نے اپنے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے کہ جو بھی بغیر وارنٹ کے یا بغیر کسی جو نا جواز کے وہ کسی کے گھر میں گھسیں گے یا کسی کو گرفتار کریں گے تو ان علاقوں کے لوگوں نے باقاعدہ ایک دوسرے مطلب حلف لیا ہوا ہے کہ ہم ان فورسز کو آگے جانے نہیں دیں گے, ہم لڑیں گے, ان کا مقابلہ کریں گے. تو ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی ورکر ہیں آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے سارا جبر اور تشدد برداشت کرے, لیکن اگر وہ حد سے زیادہ بڑھیں گے تو پھر یہ جو ہمارے ملک میں کہتے ہیں نا جہاں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ انڈیا اور پاکستانی ہے, انڈیا دہشت گردی پھیلا رہا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ نہیں, یہ پھر ہمارے اپنے ایجنسی نے پھر اس قسم کے لوگوں کو بنایا ہے. جب لوگوں پہ آپ تشدد کریں گے, ان کے ماں اور بہنوں کو گھسیٹیں گے تو پھر آخر وہ کمزور آدمی کے پاس پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ یا میں بغیرتی کی زندگی گزاروں یا پھر میں مروں. اچھا سر, میں آپ سے لاسٹ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں, یہاں بھی یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو کمپٹیٹر ہے وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کال پر یا پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ باہر نہیں آتے, آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ وہ بنا وجہ آپ کو بتائیے کہ لوگوں میں ایک خوف اور ڈر اور خوف کی فضا ہے کہ ہر بندہ ڈر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے جو لوگ جو ہے نا جو آپ گھروں کی طرف جائے گا نا تو راستے میں ان کو گرفتار کریں گے. مطلب صورتحال یہاں تک بنی ہوئی ہے. اس خوف کی فضا میں یقین دیکھیں میں اپنے لیے سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اپنی ماں, اپنی بہن اور بیوی کی بےحرمتی جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوتا نا. تو بعض لوگ اسی وجہ سے بھی ذرا تھوڑا سا محتاط ہے, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے لوگ. عمران خان صاحب کو باہر کب دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی باہر آئے. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ عالمگیر صاحب موجود تھے, سینئر رہنما ہیں, جناب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ پریس کلب کے باہر یہ شدید احتجاج بھی ہو رہا ہے, اور فلسطینیوں کے لیے, فلسطین بھائیوں کے لیے میں سر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے دلیر قومیں, لیکن دلیر قوموں میں سب پر بازی لے گیا پنجاب میں, پختونوں میں, سندھیوں میں, بلوچی میں. فلسطین جو نبی سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر, ان کی حرمت پر ہم سے زیادہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, تو آج نہیں دیکھتے کہ آج کے بعد اگر کہا جائے دنیا کی دلیر قوم تو وہ فلسطین ہے؟ جی میں بالکل فلسطین کو میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ فلسطین کی سرزمین جو ہے نا یہ نبیوں کی سرزمین ہے, نبیوں کا مسکن ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اگر آپ افغانوں کی ہسٹری بھی دیکھیں اور آپ 20-21 سالہ افغان جدوجہد بھی اگر آپ دیکھیں کہ پوری جو ہے نا نیٹو اور امریکہ جدید چوری کانٹے اور جدید ہتھیاروں سے لیس افغانستان میں آئے, لیکن آخر میں افغان مجاہدین نے ان کو لوہے کے چنے چبا دیے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں فلسطینیوں پر فخر ہے. فلسطین یقیناً بہت دلیر قوم ہے اور صحیح مسلمان ہے. امت مسلمہ سر بالکل کوئی ہل جل نہیں دیکھ رہے ہیں, باتوں کے حد تک بھی کچھ نہیں ہو رہا. ہماری حکومت کی طرف سے بھی کوئی مذمت. دیکھیں ہماری فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا تھا فلسطین بھائیوں کے لیے کہ ان کو کہا گیا کہ ذرا انسانی حقوق کا آپ خیال رکھے ہیں. بڑا لیڈر جیل میں ہے نا میرے بھائی. فلسطین کے صحافی خود رو کے یہ فریادیں کر رہے ہیں کہ کدھر گیا امت مسلمہ کا وہ لیڈر, ایک دن کے لیے اس کو جیل سے نکالے تاکہ وہ فلسطینیوں کی آواز بن سکے. تو کون اٹھائے گا دروازے؟ یہاں تو ساری فصلیں بٹیرے ہیں جو اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں. اب مولانا صاحب مذہبی ٹچ دے کے انہوں نے ساری زندگی لوگوں کے ووٹ کو استعمال کر کے, مولانا صاحب نے مذہبی اس کو استعمال کر کے ساری زندگی سیاست کی ہے. لیکن آپ نے ریسنٹلی ان کا بیان دیکھا, فلسطینیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں. آپ یہ فوٹیج دیکھیں,
ये तो वहाँ पे लाइट भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, उसके बावजूद जो 2-1% जो क्लिप्स हमारे तक पहुंच रहे हैं, दिल रोता है। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे लीडर को बाहर निकाल के वो उम्मत मुस्लिमा की आवाज बने, या हमें पर दे कि हम फलस्तीन जाए, और कुछ नहीं, हम अपनी जान तो निछावर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो खान साहब के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखें सर, एक तो ये तासुर जाता है कि खान की काल पे लोग क्यों नहीं निकल रहे। जी, खान जेल में थे, कौम निकली है, फिर जो जिसने किया जैसे हुआ, उसका क्या साजिश थी या जो भी चीज़ थी वो सबके सामने तारीख में सब कुछ लिखा जा चुका है, ठीक है। अब जो चीज़ें अवाम ने की, जो रिएक्शन आया, उसको किसी ने एंडोर्स नहीं किया, ठीक है। अब वही बात है, हम लीगलिटीज़ में पड़ गए हैं। हमारे वकला की टीमें जितनी भी है, आप देख रहे हैं डेली प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट्स की। जब लावा पकेगा, जब कहीं से भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर जाहिर सी बात है, अवाम को कौन रोक सकता है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है ना कि अब खान ने तो खुद भी काल दी ही नहीं है। लीडरशिप जितनी भी है उन पे इतने फायर्स किए हैं, वो सिर्फ यही शो कर रहे हैं पहले कि भाई हम लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो कर रहे हैं। अगर हम अदालत से एक तवक्को रखते हैं, जितनी भी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से, अगर वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर जाहिर सी बात है ना, हर किसी ने फिर अपना रास्ता लेना है। अच्छा सर, शेर को आता देख रहे हैं? मैंने सुना है शेर आ रहा है पाकिस्तान में। शेर तो बिल्कुल आते हैं, इधर सर्कस से लोग किराए पे लेके अपने जो भी इवेंट्स होते हैं रौनक लगाते हैं होते हैं। इसमें शेर वो नहीं होता कि जो जेल से डर के भाग जाए, जो कौम को अकेला तन्हा छोड़ के भाग जाए। जब उसको पता है कि मेरे पतली गली से मुझे कोई रास्ता मिल रहा है, तो कभी बेटी को इस्तेमाल करके जलसे करवाए, कभी होंडा के ऐलानात करवा के 125 मोटरसाइकिल देंगे। कभी जलसों में हमने देखा ही नहीं है कि भाई वलीमे की तर्ज पे जलसे हो रहे हैं, फिर भी लोग नहीं पूरे हो रहे हैं। देखें, एक बात तो हकीकत है, जैसे इसराइल, इंडिया और अमेरिका मुसलमानों के ईमान को आजमा रहे हैं, आज फलस्तीन में घुसे हैं। हमने तो अपने मुल्क में अल्लाह कभी भी वक्त ना लाए कि पाकिस्तान में जंग हो। हमने कभी जंग देखी नहीं है, हमें इसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं है। लेकिन जैसे आज वो फलस्तीन में घुस गए हैं, ये सारे जितनी सिहूनी ताकतें हैं, जो भी कुरान से साबित है, कुरान में फरमाया गया है कि यहूदी आपके दुश्मन हैं, वो एक एक करके घुसते जाएंगे। अब उन्होंने अरब में घुसना है, फिर ये आखिर में तो पाकिस्तान का ही रुख करेंगे ना। खुरासान की बात जो हमारे बुजुर्गों ने पेशनगोइयाँ की है, यही हालात रहे तो मैं तो कहता हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो हमें वो बटन नहीं मिल रही जिससे हमने 12 मिनट में इसराइल को तबाह करना था। अल्लाह करे वो बटन हमें मिल जाए। अगर वो नहीं होता तो अल्लाह मुझ जैसे जवानों को पर दे कि हम जाके जिहाद में शिरकत करें, क्योंकि रियासत तो हमें इजाज़त नहीं देती। एक इधर भी हम एक पॉलिटिकल जिहाद में मसरूफ़ हैं, लेकिन अगर ये ना हुआ, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, कम से कम आखिरत में सुरखरू हो के अल्लाह के सामने उठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।